درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے متعلق ایک مسئلہ پہلے بھی دریافت کیا تھا کسی نے، میں آج پھر سے اسے بتاتا ہوں۔ سوال پورا یہ ہے کہ 22 رجب کو کنڈے کے نام پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں پہ جو ہے 22 تاریخ کو یعنی 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز کرنا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ایک چیز تو یہ، دوسری یہ کہ کنڈوں کی نیاز کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ماہ رجب میں کنڈے کے نام پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کرنا جائز و درست ہے۔ فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، ماہ رجب میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں اور فاتحہ دلا کر کھلاتے ہیں، یہ جائز ہے کہ یہ بھی ایک ایصال ثواب ہی کی صورت ہے۔ مردوں کو ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے اور کنڈوں میں پوریاں بھرنا پھر ان پہ فاتحہ دلا کر کے ایصال ثواب کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں لیکن 22 رجب کی بجائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 15 رجب کو کریں۔ کیوں کریں 15 رجب کو؟ جبکہ رواج جو ہے ہمارے ہند و پاک کا یہی ہے کہ 22 رجب کو ہی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 رجب ہی کو ہوا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا تھا وہ 15 رجب کو ہوا تھا، 15 تاریخ کو ہوا تھا۔ تو بہتر ہے کہ جس تاریخ میں ان کا وصال ہوا ہے اسی تاریخ میں ان کی فاتحہ دلا دی جائے۔ دیکھیے فاتحہ کے لیے کوئی دن کوئی تاریخ کسی بزرگ کے لیے متعین نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ واجب ہو یا لازم ہو کہ صاحب اسی تاریخ میں ان کی فاتحہ دلائی جائے گی۔ جس دن جس تاریخ میں آپ فاتحہ دلانا چاہتے ہیں کسی بزرگ کی بلا شبہ جائز ہے، دلا سکتے ہیں، مگر چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 کو نہ ہو کر کے بلکہ 15 کو ہوا ہے تو بہتر ہے کہ 15 تاریخ ہی کو ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے اور ان کی فاتحہ دلائی جائے۔ اچھا یہ بھی کہا، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ 22 کو نہ کر کے 15 رجب کو ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا ہے نہ کہ 22 رجب کو۔ البتہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ جو صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال کتنی تاریخ میں ہوا؟ 22 رجب کو۔ ہاں، رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ اب شیعہ حضرات جو ہیں اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ شیعہ لوگ جو ہیں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں اور از راہ فریب اسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کہتے ہیں۔ یہ تو ایک دھوکہ ہوا کہ ہم خوشی منائیں کسی صحابی کے انتقال پر اور کہہ دیں بھئی ہم تو امام جعفر کی فاتحہ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو یہ فریب دینا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی فریب سے اور اسی موافقت سے کہ شیعہ لوگوں کی موافقت نہ ہو کہ وہ جو کرتے ہیں ان کا عمل ہے، ہم جو کرتے ہیں ہمارا عمل ہے، تو ہم اس طریقے سے کام کریں کہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اب 22 رجب کو اگر ہم دلاتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ بھئی جیسے شیعہ دلاتے ہیں یہ بھی دلا رہے ہیں، تو ہم حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشیاں نہیں منا رہے، وہ صحابی رسول ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو ان کے وصال کا بھی غم، اور جو بھی اللہ والا جاتا ہے، کوئی بھی مومن دنیا سے جاتا ہے تو ایک صدمہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا، تو ہم خوشیاں نہیں مناتے۔
اب 22 رجب کو چونکہ وہ خوشیاں مناتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم 22 کو فاتحہ نہ دلا کر کے 15 تاریخ کو دلا دیں تاکہ ان کی موافقت نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی صحیح طریقے سے؟ اب آگے فرماتے ہیں لہذا سنی حضرات پر لازم ہے کہ وہ شیعوں کی موافقت سے دور رہیں۔ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز نہ کریں، بلکہ 15 رجب کو حضرت کا وصال ہوا ہے تو اسی تاریخ میں ان کی نیاز کریں۔ یہ تو بات واضح ہو گئی، مگر جہاں تک سوال یہ ہے کہ 22 رجب کو بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ چونکہ رواج اسی چیز کا ہے تو ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتب میں تصریح فرمائی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فرمایا ہے کہ 22 رجب کو جو فاتحہ دلائی جاتی ہے جائز اور درست ہے۔ انہوں نے جو ہے اس پہ کسی طرح ممانعت نہ کی کہ 22 رجب کو نہ دلائی جائے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے تو پھر 22 رجب کو دے سکتے ہیں فاتحہ یا نہیں؟ تو اگر آپ 22 رجب کو بھی فاتحہ دلائیں گے تو ناجائز و حرام کسی نے نہیں کہا، نہ ہی آپ گناہگار ہوں گے۔ بلا شبہ آپ 22 رجب کو بھی کنڈوں پہ فاتحہ دلا سکتے ہیں، کنڈوں میں پوریاں بھر کر کے جو فاتحہ دلائی جاتی ہے 22 کو بھی کر سکتے ہیں۔ 22 کو کریں گے تب بھی ثواب پائیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ جب 22 رجب کو فاتحہ دلائیں تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایصال ثواب کر دیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایصال ثواب کر دیں تاکہ ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچے کہ ان کا وصال اسی تاریخ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایصال ثواب کر دیں۔ اگر کسی نے 22 کو دلائی تو گناہگار نہیں ہے، دلا سکتا ہے، بس ان کی موافقت سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ 15 ہی رجب کو اگر آپ فاتحہ دلائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ کسی طرح ان کی موافقت نہ ہونے پائے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ 22 رجب کو جو ہے کنڈوں کی نیاز دلائیں اور ایصال ثواب کریں، اور اگر کسی نے 22 کو بھی کر لیا تو بلا شبہ وہ بھی جائز اور درست ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ 15 رجب کو فاتحہ دلائیں۔ اب فاتحہ تو ہمیں دلانا ہی ہے تو کیوں نہ 15 کو ہی دلا دیں، کسی طرح کسی کو شک و شبہ نہ رہے بھی انہوں نے کیوں کیا، کس کے لیے کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ 15 رجب کو فاتحہ دلا دی جائے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور میں اپنی طرف سے بتانا چاہوں گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جائز ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، مگر ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس میں کچھ خرافاتیں پیدا کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے علماء نے اس کی بھی تصریح کی ہے کہ جیسے عورتوں میں یہ بات رائج ہے کہ پوریاں جب بنائیں گی تو اس پہ فاتحہ گھر کے اندر ہی دلانے کی کوشش کرتی ہیں، گھر سے باہر پوریاں نہیں جائیں گی، جسے کھانا ہے وہ گھر میں آ کے کھائے گا، باہر کسی کو نہیں کھلائی جائیں گی۔ یہ ہماری ایک جہالت اور کم علمی کی وجہ ہے جو ہم نے یہ اس میں خرافات پیدا کر لی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ان پوریوں کا باہر نکالنا، لے جا کر کے باہر فاتحہ پڑھوانا بلا شبہ جائز و درست ہے اور کسی طرح کوئی قباحت نہیں۔ ہاں، اس کو یہ سمجھنا کہ گھر سے باہر نہیں جائیں گی یہ ضرور غلط ہے۔ تو یہ خیال باطل خیال ہے۔ جہاں جیسا موقع ہو فاتحہ چاہے گھر کے اندر اگر پڑھی جا سکتی ہے تو وہاں پڑھوا لیں، موقع نہیں ہے تو باہر لے جا کے کسی سے پڑھوا لیں، اس میں بھی کسی طرح کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر گھر میں کھلانا چاہتے ہیں گھر میں کھلا دیں، اور اگر باہر بانٹنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جا کے آپ بانٹ سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب گھر میں ہی فاتحہ ہوگی گھر میں ہی کھلایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنڈے جو مٹی کے کنڈے ہوتے ہیں تو کنڈوں میں ہی رکھنا وہ لازم نہیں ہے کہ صاحب اگر کنڈوں میں پوریاں نہ رکھی گئیں تو فاتحہ نہیں ہوگی۔ آپ اپنے برتن میں رکھیے، جس برتن میں آپ اور چیزیں رکھتے ہیں اس میں پوریاں بھی رکھی جا سکتی ہیں، اس میں بھی فاتحہ بلا شبہ جائز و درست ہے، کسی طرح کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے اب زیادہ صفائی ستھرائی کے لیے آپ مٹی کے نئے کنڈے لانا چاہتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہیں، نئے ہیں، ایک احترام میں، تو بلا شبہ آپ لا سکتے ہیں اور ان میں بھر کے بھی فاتحہ دلائی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا لازم نہیں ہے۔ بس اگر آپ فاتحہ کے احترام میں نئی چیز کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں کہ مٹی کا کنڈا نیا لائیں گے، صاف ستھرا ہوگا، کسی کا کھایا ہوا نہیں ہوگا،
تو زیادہ اچھا ہے، تو اس نیت سے آپ لائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب پائیں گے، تو آپ لا سکتے ہیں۔ مگر یہ سب کرنا لازم نہیں ہے کہ کنڈوں میں ہی پوریاں رکھی جائیں، گھر میں ہی فاتحہ پڑھوائی جائے، گھر میں ہی بٹھا کے کھلایا جائے۔ اس کا باہر لے جانا، باہر فاتحہ پڑھوانا، دوسرے برتنوں میں پوڑیوں کا رکھنا، یہ سب جائز و درست ہے، کسی طرح کوئی قباحت و کراہت نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں سے، باطل خیالات سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی مشقت سے بچانا چاہیے، خود کو بھی مشقت سے بچانا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔